يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس اللہ رب العالمین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ کہلوا رہے ہیں، کل کہہ دیجئے، لوگوں کو خبردار کر دیجئے، اعلان کر دیجئے، یہ جو قرآن ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے اب حق آ چکا ہے۔ فمن اہتدی، اب جو اس حق سے، اس قرآن سے ہدایت حاصل کرے، فإنما یہتدی لنفسہ، بس وہ ہدایت اپنے ہی بھلائی کے لیے، اپنے ہی فائدے کے لیے، اس کی اپنی جان کا فائدہ ہے، اس کے اپنے نفس کا فائدہ ہے کہ وہ اس قرآن سے ہدایت حاصل کرتا ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ، جو گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، بس اس گمراہی کا نقصان اس کی اپنے ہی نفس کو ہے، اور کسی کو نہ کوئی کسی کا نفع دے سکتا ہے، نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے۔ جو نیک عمل کرے گا اس کو اجر ملے گا، جو برا عمل کرے گا اس برائی کا جرمدار وہی انسان ہوگا۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ ان کو بتا دو لوگوں کو کہ میں تمہارے عمل کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ آج معاشرے میں جو بات لوگوں کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے کہ جس نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، نبی کا امتی بن گیا، قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بطور امتی ہونے کے ناطے سفارش کریں گے اور وہ بخشا جائے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے واضح آیت ہے، وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، میں تمہارا وکیل نہیں ہوں۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اور تمہاری طرف جو وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کرو۔ وَاصْبِرْ، اور ثابت قدم رہو، صبر کرو، جو بھی تنگی تکلیف اس دوران آئے اس پہ صبر بھی کرنا ہے، اور حق بات پہ ڈٹ جانا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، لڑکھڑانا نہیں ہے۔ اللہ نے دین میں بہت آسانی پیدا کی ہے، تنگی ایمان والوں کے لیے نہیں کی۔ جو خود ہی بہانہ بنائے تنگی کا تو اس کے لیے پھر اللہ کا ہار بھی ہے۔ یہ کتاب اب ساری انسانیت کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر سورۃ الذاریات میں فرمایا کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیوں کیا، وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا اس لیے کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ وَيَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سورۃ النساء کی یاد ہے۔ عبادت کس طرح کرنی ہے؟ خالص اللہ ہی کی بات کرو، اس میں کسی کو شریک نہ کرو۔ سورت جیسا کہ کاف میں فرمایا، اے انسان، ہم نے تم کو پیدا کیا، ہم تمہارے دل کے خیالات کو جانتے ہیں،
वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और हम तो इंसान की शारक से भी ज़्यादा करीब हैं। अब मुआशरे में इंसान वसीला ढूंढता है, इससे ये वसीले का शिरक करता है। अल्लाह तो डायरेक्ट सुनता है। सुन्नत अमल वही है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, या रसूल से पहले जितने रसूल आए उन्होंने अमल किया, उसको सुन्नत अमल कहते हैं। जो अपनी ही मर्जी से दीन में इजाफा कर लिया जाए उसको बिदअत कहा जाता है। शिरक से बाद सबसे बड़ा गुनाह बिदअत है। सबसे बेहतरीन किताब अल्लाह की किताब है, सबसे बेहतरीन हदीस अल्लाह की किताब में है जो ला रैब हदीस है। व इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, ये कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से सारी इंसानियत के लिए जारी हुआ। ये बातें बड़ी इज्जत वाले रसूल की हैं, और सबसे बेहतरीन अमली तरीक़ा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। दीन में हर वो बात, हर वो फ़ेल, हर वो काम जो सवाब की नीयत से अपनी तरफ से इजाफा किया जाए उसको बिदअत कहते हैं, और बिदअत भी गुमराही की तरफ लेके जाती है, और गुमराह लोगों का ठिकाना भी जहन्नम है। सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 72 है। अल्लाह ने शिरक करने वाले हर इंसान पर, चाहे वो कलमा गो है या अहले किताब में से तल्लक रखता है, उस पर जन्नत हराम कर दी है, उसका दोज़ख का ठिकाना मुकर्रर कर दिया है। ये इस किताब में अल्लाह ने कानून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इंसानों तक पहुंचा दिया। अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। ये इंसान ही है जो कलमा पढ़ता है, यानी अल्लाह से करारनामा करता है कि अल्लाह तेरे अलावा कोई इलाह नहीं, हम तेरी ही बात करेंगे और तेरे रसूल की सुन्नत पर अमल करेंगे, लेकिन फिर अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारता है, उस वादे पे अमल नहीं करता। अल्लाह ने इंसान को अक्ल दी है, आँखें दी हैं, दिलो दिमाग दिया है, कान दिए हैं, इनसे काम ले। दुनियावी कामों में जैसे इन नेमतों को इस्तेमाल करता है कि कहीं मुझे कारोबार में नुकसान ना हो जाए, फ़ायदे के लिए दौड़ता है, इसी तरह अपनी आखिरी ज़िंदगी के फ़ायदे के लिए इन नेमतों का इस्तेमाल करना होगा। जो इन नेमतों का इस्तेमाल नहीं करते, बमुताबिक सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 179 के में अल्लाह पाक उन लोगों को जानवरों से भी बदतर कहते हैं कि ऐसे लोग जानवरों से भी बदतर हैं जिनको हमने इन नेमतों से नवाजा है, लेकिन इन नेमतों से वो काम नहीं लेते। जो लोग अक्ल से काम नहीं लेते उन पर अल्लाह कुफ्र व ज़िल्लत की गंदगी डाल देता है। ये सूरह यूनुस की आयत नंबर 100 में अल्लाह का इरशाद है। दीन में दावत व तबलीग का काम उस वक़्त इंसान पर फ़र्ज है जब वो खुद इस किताब को समझे और इस किताब से ही हर किताब की हर रवायत को तस्दीक करे, फिर उसके मुताबिक अमल करे, फिर वो तबलीग करने का हकदार है। वमन अहसना कौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। सूरह हामीम सजदा की आयत नंबर 33 में फरमाया, उससे बेहतर कि शख्स की बात हो सकती है जो लोगों को अल्लाह की तरफ दावत दे, खुद नेक अमल करे, फिर कहे मैं मुसलमान हूँ। कुरान मजीद में जहाँ भी ईमान वालों का जिक्र आया है, साथ आमिलुस सालिहात का जिक्र भी आया है। सूरह असर देख लें, वल असर, यकीनन ज़माना इस बात का गवाह है कि इंसान खसारे में है, मगर जो लोग ईमान ले आए फिर उन्होंने खुद नेक अमल किए। कुरान अमल मांगता है,
कुरान ये नहीं कहता कि मुझे ज़बानी पढ़ी जाओ, अरबी में पढ़ी जाओ, इतना सवाब हो गया, इतना सवाब हो गया। ये आपको पता ही नहीं है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। जब आपको ये नहीं पता कि हम इस अरबी को जो पढ़ रहे हैं ये हमारी ज़बान में क्या कह रहा है, तो आप अमल कैसे करोगे? आपको सिरात मुस्तकीम, हिदायत वाला रास्ता फिर नहीं मिलेगा। आपको उसी वक्त मिलेगा जब आप इस किताब को अपनी ज़बान में समझोगे। सूरत इब्राहीम की आयत नंबर 4 में अल्लाह ने फरमाया कि हमने जिस कौम में जितने भी रसूल भेजे उस कौम की ज़बान में भेजे ताकि उनको समझा सकें। लेकिन आज मुआशरा कहता नहीं जी नहीं, कुरान की समझ नहीं आती। ये बात कहना भी कुरान के खिलाफ है। कुरान बहुत आसान किताब है। अब है कोई से सोचे समझे ये बात 4 दफ़ा सूरतुल कमर में अल्लाह ने दोहराई है, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। भाइयों, सूरत आल इमरान की आयत नंबर 104 है, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरी। तुम में से एक उम्मत, एक जमात, एक कौम ऐसी हो। ये बात उन लोगों को कही जा रही है जो अमल करते हैं फिर अपने आप को मुस्लिम और मोमिन कहलाते हैं। एक ऐसी जमात उनमें से होनी चाहिए जो खैर की तरफ लोगों को बुलाए, या अमरूना बिल मारूफी, लोगों को नेकी का हुक्म दे, व यनहौना अनिल मुनकरी, और बुरे कामों से मना करे, व उलाइका हुमुल मुफलिहून, यही वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं, कामयाब होंगे। कामयाब वही लोग हैं। ये सूरत अल बकरा के शुरू में भी अल्लाह ने बता दिया है, ये किताब जो है ये मुत्तकी लोगों के लिए है जो अल्लाह के गैब पर ईमान लाते हैं और मुकर्रर वक्त पर नमाज अदा करते हैं, अल्लाह के दिए हुए रिज़्क में से खर्च करते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। वही लोग हैं जो रब की तरफ से हिदायत पर हैं और वही लोग हैं जो कामयाब होने वाले हैं। सूरत तौबा की आयत नंबर 71 है। वल्मुमिनूना वल्मुमिनातु बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, मोमन मर्द और मोमन औरतें आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। अब इनकी ड्यूटी क्या है, इनके ज़िम्मे काम क्या है? यअमुरूना बिल मारूफी, वो नेकी का हुक्म देते हैं, नेक काम करने का हुक्म देते हैं। व यनहौना अनिल मुनकरी, और बुरे कामों से मना करते हैं। व युकीमून सलाता, और नमाज कायम करते हैं। व युतून ज़काता, और ज़कात अदा करते हैं। व युतीऊन अल्लाह व रसूला, अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी करते हैं। ये है मोमन मर्द और मोमन औरतों की जिम्मेदारी। वयहदी इलैहि मन अनाब, सूरत रात की आयत नंबर 27 है। अल्लाह हिदायत उसी को देता है जो लेना चाहता है। वयहदी इलैहि मन युनीब, सूरत शूरा की आयत नंबर 13 है। अल्लाह उसी को हिदायत देता है जो हिदायत लेना चाहता है, जो अल्लाह की आयत सुनकर पढ़कर इस पर गौर व फिक्र नहीं करता, इसको पर अमल नहीं करता, ऐसे इंसान को अल्लाह ज़ालिम कहते हैं। वमन अज़लमा मिम्मन ज़ुक्किरा बिआयाति रब्बिही फ़अरज़ा अन्हा, अल्लाह कहता है इससे बढ़कर कौन ज़ालिम होगा जिसको रब की आयत से समझाया जाए फिर से मुँह फेरे। मुँह फेरने का मतलब क्या है? अमल ना करना। अमल किया जा रहा है दूसरी किताबों के मुताबिक, इसको सिर्फ अरबी पढ़ने के लिए रखा हुआ है। अगर तर्जमा इससे पढ़ते हैं तो जो दूसरी किताबों की रवायात है उन पे अंधी तकलीद कर रहे हैं, इससे तस्दीक नहीं करते। क्या हर्ज है? आसान काम है। पहले इस कुरान को अपनी ज़बान में अच्छी तरह समझिए, फिर आप जिस किताब का माजी मुताला करें यह आपको सीधा रास्ता दिखा देगा, सही बात बता देगा
حق اور باطل کو الگ الگ کر دے گا۔ یہ کتاب ہی حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والی ہے۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 1 میں یہ واضح اعلان اللہ نے کیا ہے، اور لوگوں کو یہی حکم ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، لوگوں تمہارے رب کی طرف سے جو تمہیں کتاب دی گئی ہے اسی کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اس کے علاوہ اپنے دوستوں کی قولوں اور عقائد کی پیروی نہ کرو۔ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، مگر تم لوگ کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ کہ میرا سیدھا راستہ یہی ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153 میں کتنی واضح آیات ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ہدایت کے لیے دوسرے ذرائع اختیار نہ کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم ہدایت کے لیے اس قرآن سے ہٹ کر دوسرے ذرائع استعمال کرو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ اللہ تمہیں اس بات کا اس لیے حکم دیتا ہے تاکہ تم ڈر جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، یوم حساب والے دن تم جنت کے حقدار بن جاؤ۔ جو نبی کو بھی یہی حکم تھا، رسول کو بھی یہی حکم تھا، جو سنتے رسول بنی ہے وہ قرآن کے عین مطابق بنی ہے۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 27 ہے، وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِن کِتَابِ رَبِّکَ، اے رسول جو وحی کے ذریعے اللہ نے تجھے کتاب دی ہے اسی میں سے لوگوں کو جوں کا توں سنا دو، لا مبدل لکلماتی، جس کے کلمات کو بدلنے کا کوئی مجاز نہیں ہے، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اس کے علاوہ تم کہیں بھی پناہ گاہ نہیں پاؤ گے۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 29 ہے، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّکُمْ، اے رسول اعلان کر دو، لوگوں کو بتا دو، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان کو بتا دو، اب تمہارے رب کی طرف سے حق بات آ چکی ہے، یہ قرآن آ چکا ہے۔ وحی کے ذریعے اللہ نے رسول کو حکم دیا کہ یہ بات لوگوں تک آپ کی پہنچانا ذمہ داری ہے۔ اب دائی کی ذمہ داری ہے پیغام پہنچانا۔ اب جن کو دعوت دی جا رہی ہے وہ عمل کرے یا نہ کرے اس کا ذاتی فعل ہے۔ فَمَن تَشَاءُ فَلْيُؤْمِن وَمَن تَشَاءُ فَلْيَكْفُرْ، اب جس کا دل چاہتا ہے وہ ایمان لے آئے اور جس کا دل چاہتا ہے وہ کفر اختیار کر لے۔ انسان کو اللہ نے کھلی چھٹی دی ہے، اختیارات دیے ہیں، اور قرآن میں اللہ نے کسان کی مثال دے کر انسان کو سمجھایا ہے کہ کسان زمین تیار کرتا ہے، بیج بوتا ہے، بیج بونے کے بعد اپنے سارا مال و جان، محنت، وقت اس پہ کھپا دیتا ہے، پھر وہ چھوٹا سا پودا بن جاتا ہے۔ جیسے انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے نا، وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، چند دنوں کا، پھر چند ماہ کا، پھر چند سالوں کا، وہ بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے۔ جب اس پہ جوانی آتی ہے پھر اس پہ بڑا پا جاتا ہے، آخر کار وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کسانوں کی مثال دے کر اللہ نے انسان کو سمجھایا کہ فصل جب جوان ہوتی ہے وہ پک کر تیار ہوتی ہے، پھر اس کی کٹائی ہوتی ہے، وہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسان الہاکم التکاثر، تم دنیا کی مال غنیمت میں کھو گئے ہو، اللہ کے دین کو بلا دیا، اللہ کے قانون کو بلا دیا، سنت رسول کو بلا دیا، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے آنا قبر میں ہی ہے۔ بھائیو، سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اعلان کر دیا، یہ اعلان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے
اب جو لوگ ایمان لائے ہیں، چاہے وہ یہودی ہوئے، نصرانی ہوئے، مجوسی ہوئے، اور ان کے بعد اس ساری انسانیت کو بھی، اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی ذرہ برابر شرک کیا تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ فیصلہ کیا ہے؟ ایسے شرک کرنے والا، آج کل شرک علی الاعلان کیا جا رہا ہے، کھلم کھلا کیا جا رہا ہے، وجہ ہے کتاب سے دوری۔ صرف کتاب کو عربی پڑھنا، اس کو نہ سمجھنا، اس کے مطابق عمل نہ کرنا، یہی شرک کی بنیادی جڑ ہے۔ لہذا بھائیو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اپنی مرضی نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے مگر نہ لگنا۔ وَإِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ، پس قیامت کے آنے میں تم شک نہ کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی تمہارا سیدھا راستہ ہے۔ وَلَا يَصُدُّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان کے مگر نہ لگو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، ایک بات بار بار دہرائی گئی ہے، یہ ہے قرآن کی تفسیر۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ، اللہ نے اس کتاب میں بہترین حدیث نازل کی جس کے اجزاء ہم آہنگ ہیں، اور ایک بات بار بار دہرائی گئی ہے۔ پھر لوگوں سے سوال ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس حدیث کے بعد کس پر ایمان لانا چاہتے ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتا ہو، اللہ سے خوف کھا جاؤ، اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ سچے لوگ وہی ہیں جو اپنے ہر عمل اور قول کو اس قرآن سے تصدیق کرتے ہیں۔ جب آپ اس قرآن سے تصدیق کرو گے تو یقیناً تم صراط مستقیم پالو گے، ہدایت کا راستہ پالو گے۔ اور رسول کو اللہ نے یہی حکم دیا، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اے رسول جو تجھے وحی کی گئی ہے اسی کی پیروی کر۔ وَإِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، یہ آپ کا سیدھا راستہ ہے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، بے شک اسی ذکر، اسی قرآن کے بارے میں جو آپ کو دیا گیا ہے، یہ آپ اور آپ کو قوم کے لیے ایک نصیحت ہے، ایک یاد دہانی ہے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اب اسی کے بارے میں قیامت کے دن تم سب سے پوچھا جائے گا۔ اب جو کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والا نبی کا امتی ہو گیا، نبی کی سفارش ہوگی، وہ جنت میں چلا جائے گا، ان کے لیے یہ آیت ہے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، قیامت کے دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے مخاطب ہوں گے کہ اے اللہ میری اس قوم نے تیری کتاب قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ سنتے رسول عین قرآن کے مطابق ہے، رسول کو جو حکم ملا وہی حکم اب انسانوں کے لیے ہے۔ اب انسان کی اپنی مرضی ہے، وہ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو رب سے کہے گا کہ ہمارے بڑے لیڈروں نے، بڑے علماء نے، بڑے درویشوں نے ہمیں جو بتایا ہم نے اس پر عمل کیا، انہوں نے ہمیں حق راہ سے روکا، ان کو دگنا عذاب دے۔ یہ سورۃ العذاب میں آ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سورۃ المومن کی آیت نمبر 108 میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ تم اسی کفر و ذلت میں پڑے رہو، جو عقل سے کام نہ لے اس پر کفر و ذلت کی گندگی ڈال دی جاتی ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، سورۃ صاد کی آیت ہے۔
اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے اس لیے بھیجی ہے کہ تم اس کی آیات پر غور و فکر کرو، اس کو سوچو سمجھو، اور عقل والے جو لوگ ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کریں، اس کتاب کو نصیحت مانیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، سورۃ محمد کی آیت ہے۔ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہیں؟ تم خود قرآن پر غور نہیں کرتے؟ خود کا ذکر ہے۔ بھائیو بڑا آسان کام ہے، اس کا ایک ایک لفظ اپنی زبان میں سمجھو، پھر اس پر عمل کرو، تم شرک سے بھی بچ جاؤ گے، ہر برے کام سے بھی بچ جاؤ گے، اور سنتے رسول کے عین مطابق عمل بھی کر جاؤ گے۔ یہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔